صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد کفیل رضا اتاری، ان کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں اپنے سائلین کے ان سوالات کی طرف جو ویڈیو کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ میرا نام محمد سہیل خان ہے۔ دارالفتہ سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر میں اپنی پراپرٹی کسی شخص کو سیل آؤٹ کر رہا ہوں تو بروکر مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ 2% مجھے عنایت فرما دیں، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو میں بروکر کو 2% دے رہا ہوں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، مجھے آپ ارشاد فرما دیں۔ کیا بات ہے، عنایت فرما دیں، 2% بروکر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروکر کے ذریعے سے جب آپ جو ہے وہ چیز بکواتے ہیں یا خریدتے ہیں، دونوں ہی صورتوں میں جو ان کا کمیشن ہوتا ہے وہ دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو بروکری ہوتی ہے وہ عرف کے مطابق ہونا ضروری ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو بھی مختلف فیلڈز کے الگ الگ، کیونکہ بروکری کا کام بہت ساری فیلڈز کے اندر ہوتا ہے، جس طرح زمینوں کی یا گھروں کی خرید و فروخت میں ہوتا ہے، کرائے میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے کئی اور انڈسٹریز ہوتی ہیں، میڈیکل کی انڈسٹریز ہیں، اس کے اندر مال بیچنے کے اوپر جو ہے وہ بروکری جو ہے وہ ہوتی ہے، یا اور مختلف چیزیں ہیں۔ تو ہر فیلڈ کے اندر جتنا عرف ہے، جتنا کمیشن کا عرف ہے، بروکری کا عرف ہے، اتنا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ پر، کسی شہر کے اندر 1% ہے تو وہاں پر آپ 1.5% اگرچہ بروکر سے ابتداءً طے بھی کر لیں، جب بھی جائز نہیں ہے، نہ دینے والے کے لیے نہ لینے والے کے لیے، جبکہ ہے 1%۔ ہے 1%، ٹھیک، ہاں ہے ہی 2% تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں 2% سے کم کے اوپر دونوں افراد راضی ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ طے کر کے بھی نہیں لیا جا سکتا، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں بسا اوقات یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ بروکر دو طرف کی بروکری لے رہا ہے، بکوانے والے سے بھی لے رہا ہے اور خریدار سے بھی لے رہا ہے، تو اگر اس نے ان دونوں سے یہ بات جو ہے وہ طے کی ہوئی ہے کہ میں بروکری لوں گا، تو اس صورت میں دونوں طرف سے بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دونوں طرف سے، دونوں طرف یعنی دونوں سے طے ہو، پہلے دونوں سے جو ہے وہ طے ہے تو دونوں سے بھی جو ہے وہ لے سکتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں۔ اچھا، اگر دونوں سے طے سے مراد یعنی کہ وہ دونوں کے لیے کام کرے گا، دونوں کے لیے کام کرے گا، دونوں سے بات جو ہے وہ طے ہوئی ہے۔ خریدار نے آ کے مثلا وہ کہا کہ یار میرے لیے جو ہے وہ آپ کوئی چیز تلاش کر دیں، اب اس نے اس کے لیے چیز جو ہے وہ تلاش کی ہیں، 10 چیزیں تلاش کرنے کے بعد ایک چیز جو ہے وہ اس کو سودا اس نے کروایا۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو بیچنے والا تھا اس نے بھی آ کے اس کو بولا کہ بھائی یہ بکواؤ، اس کو بھی جو ہے وہ 10 جگہ پر بیچنے کے لیے لے کر گیا، لیکن وہ چیز بکی نہیں، اور اب جا کر اسی کے ساتھ جا کر سودا جو ہے وہ ہوا، تو گویا دونوں کے لیے اس نے محنت جو ہے وہ کی ہے، تو لہٰذا دونوں کے لیے جو ہے وہ یہ کمیشن دینا بھی جائز ہے اور بروکر کا دونوں طرف سے لینا بھی جائز ہے، مگر اس میں بروکر کو بہرحال یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے اس معاملے کے اندر کہ چیز کی قیمت جو ہے وہ کچھ اور ہے، مالک نے کہا ہے کہ بھئی یہ 50 لاکھ کی بیچ دینا، اور یہ اس کو جو ہے وہ 55 لاکھ کی بیچ دیتا ہے، اور اب یہ بولتا ہے کہ مالک سے کمیشن لیتا ہے، یا کمیشن نہیں لیتا، اوپر کے 5 لاکھ روپے جو ہے وہ خود رکھ لیتا ہے، جسے ٹاپ رکھنا جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کئی دفعہ مالک بھی اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو کمیشن نہیں دیں گے، ہماری یہ لمٹ ہے، اس سے اوپر جتنے میں آپ بیچ دو وہ آپ کا ہے، بھئی ہماری لمٹ ہے کہ ہمیں 50 چاہیے، اب چاہے تم یہ 50 کا بیچو، 55 کا بیچو، 60 کا بیچو، جو اوپر ہوگا وہ تمہاری محنت ہے، ہم کوئی کمیشن نہیں دیں گے۔ تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کو کمیشن دینا ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ عرف کے مطابق طے کر لیں یا اس سے کم میں طے کر لیں، لیکن یہ نہیں دینا تو آپ منع کر دیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں جناب ٹاپ جو اوپر ہوگا وہ جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، نہ بروکر کے لیے اور نہ ہی مالک کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی لوگ بولتے ہیں یار یہ تو ہم نے کوئی دھوکہ نہیں دیا نا، بامی رضامندی سے ہم نے طے کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، تو پھر کیوں منع کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے کہ جناب آپ اوپر جو ہوگا وہ جو ہے وہ آپ کا ہے، تو اس کے اندر 2 صورتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ وہ کبھی بھی یعنی اس چیز کی قیمت اگر 50 بھی لگ رہی ہوگی نا تو اب جو ہے وہ نہیں بیچے گا بروکر۔ وہ کیوں نہیں بیچے گا؟ وہ اس لیے نہیں بیچے گا کہ اس کو خود نفع نہیں مل رہا، یا اگر 51 بھی لگ رہی ہے تو وہ اس کو نہیں بیچے گا کیونکہ اس کو نفع چاہیے، مثال کے طور پہ 55 کا،
تو وہ اپنے 4 لاکھ مزید جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے مالک کا جو ہے وہ نقصان کرائے گا۔ دوسرا پہلو یہ ہے اس کے اندر کہ وہ چیز بکی ہی نہیں، تو وہ چیز بکی ہی نہیں تو اس صورت کے اندر بروکر ہے اس کی محنت کا نقصان ہے کہ یہ شخص جو ہے اس چیز کی اپنی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے یہ بک جانی چاہیے، لیکن وہ اس لیے نہیں بیچ رہا کہ یار مجھے نفع نہیں مل رہا، یا اتنے میں ہی بیچ دے گا تو اس کو اس کی کوئی محنت نہیں ملی، تو گویا کہ اس کی محنت کا کوئی عوض جو ہے وہ اس میں مقرر نہیں کیا جا رہا، اور وہ جو مقرر کیا جا رہا ہے وہ مجہول بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ ملے گا بھی یا نہیں بھی ملے گا، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ صحیح، تو اس اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ شرعی ایک اصول ہے، جیسے کاروبار میں بھی کوئی کہے کہ میرے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہو یا مداربت کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، اور وہ کہے کہ میں اتنے لاکھ پہلے اٹھا لوں گا یا میں اتنا نفع لے لوں گا، تو نہیں لے سکے گا جی، کیونکہ پتہ نہیں کہ اس کے علاوہ یعنی اتنے 1000 روپے میں اٹھا لوں گا، تو ٹھیک، اتنے 1000 یا اتنے لاکھ آپ نے اٹھا لیے تو ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ نفع ہی جو ہے وہ اتنا ہی ہوا ہو، جی ہاں، یا اس سے کم ہوا ہوگا، تو پھر ایسی صورت کے اندر سامنے والے کیا آپ کو اور پیسے دے گا، یا اگر اور نہیں بھی دے گا تو پھر سامنے والے جو پارٹنر ہے اس کو تو کوئی بھی نفع نہیں ملا، بالکل، تو اس لیے اس طرح جو ہے وہ طے کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، حلال طریقے بھی جو جائز طریقے ہیں وہ اختیار کیے جائیں، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی جائز طریقہ اس کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ جیسے پہلے فرسٹ میں ہی بیان کر دیا گیا کہ بروکر اپنی بروکری لے سکتا ہے اور یہ شرعاً جائز ہے۔ اب اس کے اوپر ہر طرف ایک طرح کا وہ عرف ہے، اور لوگ اسی طرح ہی خرید و فروخت کرتے ہیں، بالخصوص ہم کہیں کہ زمینوں کی ہو یا فلیٹس بنے ہوئے ہیں بڑے شہروں کے اندر، یا دیگر سوسائٹیز بن رہی ہیں، اور اس میں یہی کام اسی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں پہلے طے ہو جانا ضروری ہیں۔ یہ ایک طرف سے ہے، دو طرف سے ہے، اور پھر جتنا وہاں عرف ہے اسی کے مطابق ہی کیا جائے گا، اور اس سے زیادہ یہ نہیں رکھ سکتے۔ عرف سے زیادہ رکھنے کی کیا ریزن کیا ہے؟ مطلب اب ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا جلدی بک جائے یا کچھ مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بروکری زیادہ دوں گا، تو پھر اس کے اوپر بروکر بھی جان لگاتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات یہی سوال کرتے ہیں کہ یار ہماری اس میں محنت بھی ڈبل ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ محنت کم رہتی ہے، کیا کہیں گے؟ بنیادی طور پر تو یہ اجارہ ہے نا، کہ آپ کوئی وہ سروس دے رہا ہے، کوئی خرید و فروخت تو ہو نہیں رہا، بروکر جو ہے وہ ایک اپنی سروس دے رہا ہے کہ وہ اس کے مکان کو بیچنے کے لیے کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کی اجرت ہے، تو یہ ہے اجارہ۔ لیکن یہ اجارہ ایسی چیز کے اوپر ہے جو چیز بروکر کی اپنے جو ہے وہ دستے قدرت میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں، اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی کسی سے کوئی چیز آپ ایک آپ جو ہے وہ کسی سے کوئی کام کروا لیں کہ یار یہ موبائل بنا دیں، یہ جو ہے وہ فلاں چیز بنا دیں، یہ عمارت بنا دیں، تو اس کے اختیار کے اندر ہے، وہ عمارت جو ہے وہ بنا دے گا وہ۔ لیکن آپ کہیں کہ نہیں اس چیز کو فلاں شخص سے بنوا دیں، تو اب فلاں شخص سے بنوانا وہ فلاں شخص کی مرضی پر ہے، اس بندے کے اختیار میں نہیں۔ یہ اس کی آگے منتیں ہی کر سکتا ہے، یہ اس کو جو ہے وہ آفر ہی کچھ کر سکتا ہے، لیکن سامنے والا اگر راضی نہیں ہوگا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک، تو کسی چیز کو بکوانا یا خریدوانا، ان دونوں چیزوں میں یہی ہے کہ آپ سامنے والے کو آفر ہی کرتے ہیں، اس کا آپ جو ہے وہ مائنڈ میکنگ جو ہے وہ کرتے ہیں، ذہن جو ہے وہ آپ بناتے ہیں، لیکن وہ خرید لے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے اختیار میں نہ ہو تو اصولی اعتبار سے اس چیز کے اوپر اجارہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب جب اس چیز کے اوپر اجارہ نہیں ہو سکتا تو بنیادی طور پر یہ اجارہ تھا ہی ناجائز، کہ یہ اجارہ ہو ہی نہیں سکتا، اس پہ کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں ہو سکتی۔ مگر چونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک زمانے سے، زمانہ رسالت سے ہی جو ہے وہ عرف چلا آ رہا ہے، تو علماء نے اس لیے کہا کہ بنیادی طور پر یہ اجارہ ناجائز ہے، لیکن عرفاً اس کی اجازت ہے، تو لہٰذا اس میں جب عرف کی وجہ سے اجازت ہے تو اس کی بروکری بھی عرف کے مطابق ہی ہوگی، یعنی اس کی اجرت بھی عرف کے مطابق ہوگی، عرف سے زیادہ جو ہے وہ اس کی اجرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ بوجہ عرف جو ہے وہ اسے ضرورتاً اور حاجتاً جو ہے وہ مشروع کیا گیا، جائز قرار دیا گیا۔ تو لہٰذا جب بوجہ حاجت قرار دیا گیا تو جتنی حاجت جو ہے وہ عرف کی اجرت سے پوری ہو رہی ہے اتنے پر ہی یہ منحصر رہے گا، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، کم میں آپس میں دونوں راضی ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے اس میں میکسیمم، یعنی ایک نارمل ہے، میں کسی شخص کو جو ہے وہ ملازم رکھ رہا ہوں تو میں اسے جتنے چاہے پیسوں پہ ملازم رکھ لوں، صحیح، لیکن میں بروکری کے اندر جو ہے وہ اگر کسی شخص سے جو ہے وہ کام کر رہا ہوں، کیونکہ وہ آپ کے وقت کا اجیر نہیں ہے، وقت کا جی، وہ جو ہے وہ کام کا ہے کہ وہ کام ہوگا تو ٹھیک ہے، اور وہ کام ایسا ہے جو اس کے اختیار کے اندر نہیں ہے، تو اس لیے اسے جو ہے وہ عرفاً جو ہے وہ جو اجرت رائج ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ باؤنڈ کیا گیا ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹاپ کا یا اس طرح کے جو بھی مسائل آتے ہیں تو اس کا کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ سامنے والے خرید لے بعد میں خود ہی بیچتا رہے اگر شرعی عقد ہو باقاعدہ جی. پورا، یہ ہو سکتا ہے پاسبل؟ بالکل ہو سکتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ شخص ادھار پر سامنے والے سے جو ہے وہ چیز خرید لے کہ بھائی اس کو دکھ رہا ہے بروکر کو کہ یار یہ چیز ہے 60 کی، مالک کہہ رہا ہے مجھے جو ہے وہ 50 جو ہے وہ چاہیے اور اس کو بھی نہیں مل رہا آگے گاہک 50 کا فی الحال. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کو بولے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ جو ہے نا آپ مجھے چیز جو ہے وہ بیچ دیں. بیچنے کے بعد اب یہ خرید و فروخت کر لے، ادھار وقت طے کر لے کہ میں آپ کو 3 مہینے میں یا 10 مہینے میں اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کر دوں گا. اس طرح یہ سودا مکمل کر لے. اب یہ اس چیز کا مالک ہو گیا. اب یہ چیز جو ہے وہ آگے جتنے میں چاہے جو ہے وہ بیچ دے. مگر یہاں پر بھی بسا اوقات یہ غلطی کرتے ہیں بروکر. کیا کرتے ہیں جب جو ہے وہ اس کو کسی اور کے ذریعے سے بکواتے ہیں تو اب یہ اسے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا دیکھو یہ میرے تھرو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ زمین کے اب مالک یہ ہیں، لیکن یہ اس کے اندر اب جو ہے وہ سیل والے کمیشن کا تقاضا کرتے ہیں سامنے دوسرے بروکر سے کہ بھائی میری زمین تم یہ بکوا رہے ہو تو لہٰذا تم مجھے اس کے پیسے جو ہے وہ دو. میرے تو کسی اور پارٹنر کی ہے نا. اسے یہ نہیں بتاتے کہ یہ زمین جو ہے وہ ہماری ملک ہے یا یہ ہماری ہے. تو جب آپ اپنی چیز کسی کو بیچنے کے لیے دے رہے ہیں تو اب آپ تھوڑی کمیشن لے سکتے ہیں، آپ تو قیمت کا تقاضا کر سکتے ہیں. صحیح. کمیشن تو آپ اس وقت لیں گے جب آپ کسی اور کی چیز جو ہے وہ آپ بیچ رہے ہوں گے. اپنی چیز بکوانے والا تو اپنی چیز کی قیمت وصول کرتا ہے، بروکری اس کی وصول نہیں کرتا. ایک یہ. دوسرا یہ کہ اس کے اندر پھر جھوٹے معاہدے بسا اوقات یہ بناتے ہیں کہ ایگریمنٹ اس کے ساتھ یہی بنائیں گے کہ جناب جو ہے وہ فلاں صاحب نے تمہیں اتنے جو ہے وہ لاکھوں روپے کی یہ چیز بیچی، حالانکہ اس شخص نے بیچی نہیں ہے، بیچی تو ان صاحب نے اسے ہے، اور اس نے جتنے میں بیچی اتنے میں نہیں بیچی ان کو. اس نے 50 کی بیچی ہے اس کو، اور یہ ایگریمنٹ تھرڈ پارٹی سے پہلے والی پارٹی کا بنوا رہے ہیں 60 لاکھ کا. تو اس طور پر اس کے اندر دھوکہ دہی بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے. معلوم ہوتا ہے دونوں طرف تو دھوکہ دہی تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جھوٹ اپنی جگہ پر موجود ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. پھر ایسی صورت میں آپ کو ایگریمنٹ اس بروکر کو جس نے وہ چیز پرچیز کر لی ہے اپنے نام کا ہی جو ہے وہ بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے. یعنی کافی ڈیٹیل اور تفصیل، جائز طریقے بھی ہیں اور ناجائز طریقے بھی ہیں، اور دونوں طرح کے مارکیٹ میں یہ رائج ہیں، یعنی لوگ کر رہے ہیں. تو بہرحال جو جائز ہے شرعی طور پر وہی اختیار کرنا ہوگا، ناجائز سے اپنے آپ کو بہرحال وہ بچانا ہی ہوگا. جی مزید